الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والحياء قرناء بينهما إذا رفع أحدهما رفع الآخر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ اس کے جہاں جسم کا خالق ہے، دماغ کا خالق ہے، وہاں اللہ رب العزت انسان کے جذبات کا بھی خالق ہے، اس کے احساسات کا بھی خالق ہے. اور یہ جذبات، جو احساسات اللہ نے انسان کے اندر رکھے، اگر یہ انسان ان احساسات اور جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے تو یہی احساسات اور جذبات انسان کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں. اور اگر انسان ان احساسات اور جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف استعمال کرے تو وہی جذبات انسان کے لیے گناہ بن جاتے ہیں. جو جذبات اللہ نے انسان کے اندر رکھے وہ بذات خود نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. یہ انسان ان جذبات کو کہاں استعمال کرتا ہے، کس طرح ان جذبات کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، بس اسی پر سارا دار و مدار ہے. ان جذبات میں سے، کیفیات میں سے اللہ رب العزت نے ایک کیفیت انسان کے اندر حیا کی رکھی ہے. یہ حیا کا جذبہ، ہم اس کا ترجمہ عام طور پر شرم کا کرتے ہیں کہ فلاں چیز، فلاں شخص بڑا حیا والا ہے، فلاں شخص بڑا بے حیا ہے. شرم اس کا معنی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حیا کی جو ضد ہے، بے حیائی، اس کے بارے میں انسان کا ذہن واضح نہیں ہے. انسان جو ہے وہ عام طور پر بے حیائی کی باتیں یہ سمجھتا ہے کہ بے لباس ہونا، ناچ گانا، بس اسے انسان بے حیائی سمجھتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت محدود سا دائرہ ہے، جو بڑی غلط فہمی ہے. اور ہم جو حیا کا ترجمہ شرم کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہماری نوجوان نسل کے اندر بھی واضح نہیں ہے. بس اوقات تعلیمی میدان میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرمیلا بچہ ہے، جس کو آج کل کی زبان میں شائع بچہ کہتے ہیں، کہ یہ شرم کرتا ہے، شرمیلا ہے، جھجکتا ہے. تو پھر وہاں کے معلمین معلمات کہتے ہیں اب اس کی شرم کو اتارنا ہے، اس کے حجاب کو ختم کرنا ہے، اس کے اندر جو جھجک ہے، اس کے شرمیلا پن کو ختم کرنا ہے. وہ چونکہ شرم و حیا کا مفہوم واضح نہیں ہوتا،
اس لیے یہ دقتیں پیش آتی ہیں. حالانکہ جو شائع بچہ ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، اور جو حیا ہے وہ اور چیز ہے، بے حیائی اور چیز ہے. اور ہم جب حیا کا ترجمہ شرم کرتے ہیں تو اس سے بھی مفہوم واضح نہیں ہوتا. علامہ راغب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں، جس میں انہوں نے قرآن حکیم میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا معنی کیا ہے. بعض الفاظ بہت آسان ہوتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ان کا معنی ذہن میں واضح نہیں ہوتا. تو علامہ راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں حیا کا معنی لکھا، حیا کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن لکھی کہ حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح. انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. گناہ کے بارے میں، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. جب تک اس گناہ، اس غلط بات کے بارے میں دل کے اندر وہ رکاوٹ موجود رہتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. جب رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اس کو بے حیائی کہتے ہیں. اگر میں اس کو آسان سی مثال سے واضح کروں تو امام راغب رحمہ اللہ کی جو مفردات القرآن میں تعریف ہے حیا کی بہت واضح ہو جاتی ہے. آپ حضرات ایک دم سمجھ جائیں گے کہ کب حیا تھی اس بندے میں، کب اس میں بے حیائی آئی اس خاص گناہ کے بارے میں. ایک بندہ معاشرے کے اندر پڑھ لکھ کر ڈگریاں لے کر ایک پوسٹ پہ جاتا ہے، ایک عہدے پہ جا کر بیٹھتا ہے، اور وہ جگہ رشوت کی تھی. وہ نیا وہاں اپوائنٹ ہوا، تقرر ہوا اس کا، اور کوئی صاحب آئے کہ جی یہ میرا کام کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کاغذات لائیں اور اس میں اتنی مدت لگے گی، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. وہ کہتے نہیں بس آپ اس کو جلدی کروا دیں، وہ کاغذات کے بغیر ہی کروا دیں. کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ابھی نیا تقرر ہوا تھا. پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ پیسے لے لیں، رشوت لے لیں، پیسے لے لیں. کتنا پیسہ چاہیے آپ کام کر دیں. وہ کہتا نہیں بالکل نہیں، بالکل رشوت نہیں لیتا. اس نے بہت اصرار کیا، بہت کچھ کیا. آخر کار وہ چند روز بعد اس نے ڈرتے ڈرتے رشوت لے لی، پیسے لے لی. اب آپ اس کے ہاتھ کو بھی دیکھیں گے نا تو اس کے ہاتھ کانپیں گے رشوت لیتے تھے، اور اس کا دل بڑا زور سے دھڑکے گا، ہارٹ بیٹ اس کی بڑی زیادہ ہو جائے گی. اور اگر سردی کا موسم بھی ہوگا تو جب وہ پیسے جیب میں لے کر رکھ لے گا تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا، اور وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا رہے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اور کئی ہفتے تک اس کے دل میں یہ بات رہے گی کہ کوئی مجھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے رشوت لی. ایک وقت تو ایسا تھا کہ اس کے دل میں رشوت کے بارے میں اتنی رکاوٹیں تھیں، لیکن وہ سیٹ پہ رہا. وقت گزرتا رہا، چند سال کے بعد پھر وہی بندہ اس کے پاس کام کے لیے آتا ہے، ایک اور کے لیے. 5-10 بندے بھی بیٹھے ہوئے دفتر کے. وہ کہتے ہیں کام کر لیں، یہ کاغذات کا میں کھلا ہے. وہ کہتے ہیں کاغذات تو نہیں ہے. یہی بندہ جو سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے نا وہی والا، وہ کہتا ہے اتنے پیسے دے دے کام ہو جائے. دفتر کے بندوں کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اتنا دے دیں کام ہو جائے گا آپ کو. اب آپ نے فوراً سمجھ لیا، جب وہ شروع میں رشوت سے بچ رہا تھا اس وقت اس کے دل کے اندر ایک رکاوٹ تھی، اس کے اندر حیا تھی رشوت لینے کے بارے میں. اور جب آہستہ آہستہ سیٹ پر بیٹھ کر رشوت لینے کا عادی ہو گیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کھل کر کہتا ہے کہ مجھے رشوت چاہیے، پیسہ دو گے تو کام ہوگا. معنی یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر اس وقت جو رکاوٹ تھی وہ حیا تھی، اور جب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی تو اسے بے حیائی کہتے ہیں. ایک آسان سی مثال اس معاشرے کی جو عام نوجوانوں کے اندر بہت آسانی سے محسوس ہو سکے گی کہ والدین عام طور پر بچوں کو سگریٹ پینے سے منع کرتے ہیں اور اس کے نقصانات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی ایسے آ گئے، مل گئے کہ جو
اس کو سگریٹ پینے پہ آمادہ کرتے رہے، وہ سگریٹ پینے لگ گیا، تو یقین جانیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو اپنی کلی کر کے اور منہ میں سے تمام بو اس سگریٹ کی ختم کر کے پھر کہیں جا کر وہ گھر میں داخل ہوتا، بلکہ چنگم بھی چبا کر آتا تھا، کوئی الائچی وغیرہ بھی کھا لیتا تھا تاکہ ماں باپ کو سگریٹ کی بو نہ آ جائے، جیبیں بھی خالی کر کے آتا تھا تاکہ کوئی نشانی نہ مل جائے ماں باپ کو۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی والدہ نے کسی وقت میں جیب میں سے سگریٹ کپڑے دھوتے ہوئے پا لیا، اس کو پتہ چلا وہ بیٹا سگریٹ پیتا ہے، چلو ماں کو تو پتہ چل گیا، ماں کے سامنے سگریٹ پینے لگا، اور پھر اس کے بعد باپ کو بھی پتہ لگ گیا، پھر باپ کے سامنے بھی سگریٹ پینے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعوتوں میں بیٹھا ہوتا ہے، سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، دھواں بھی باپ کے منہ کی طرف چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ منہ دھو کر آتا تھا، منہ صاف کر کے آتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، اس وقت اس کے اندر سگریٹ پینے کے بارے میں ایک حیا تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی، تو اسی صورت میں وہ کھلے عام سگریٹ پینے لگا، تو معلوم ہی ہوا کہ پہلے اس کے اندر حیا تھی، اب نہیں رہی۔ ان دو مثالوں سے جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ جو امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں حیا کا معنی لکھا تھا کہ حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایک روایت بخاری شریف کی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور معاشرے کے اندر حیا کیسے ختم ہوتی ہے، بے حیائی کیسے آتی ہے، ان دو مثالوں سے بڑی اچھی طرح بات واضح ہو گئی کہ جب تک انسان کوئی گناہ نہ کرتا ہو اس وقت تک اس کے اندر اس گناہ کے بارے میں حیا رہتی ہے، اور جب آہستہ آہستہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو ایسی صورت میں اس معاشرے کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے۔ یہ اس پورے فلسفے کو، حیا کے اس پورے فلسفے کو، اس کی حقیقت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ اگلی بات سمجھ میں آ سکے کہ آج وہ ماں باپ جو کہ مسلمان ہیں، بس کبھی نماز پڑھ لیتے، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی قرآن کو ہاتھ لگا لیا، ہے مسلمان، وہ اپنی جوان اولاد کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، بچے اور بچیوں کے بارے میں، کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بے حیائیوں سے، برے کاموں سے کیسے روکیں۔ تلخ سوال ہے آج معاشرے کا، جس کا جواب دینا آج کے جمعے کے اجتماع میں مقصود ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکیں۔ ان کی اپنی زندگی چاہے کیسی گزر چکی ہے، کن نشیب و فراز میں گزری ماں باپ کی، کوئی ایک الگ کہانی، لیکن کیا عجیب بات نہیں کہ اس معاشرے کا ایک عام مسلمان بھی جب اس کے اپنے بچے بچیاں جوان ہونے لگتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یہ برے کام نہ کرے، یہ بے حیائی کے کام نہ کرے۔ اور ان ماں باپ کو ایک بشارت دینا چاہتا ہوں، یہ جو ماں باپ اپنی جوان اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جائیں، یہ جو ان کی فکر ہے نا ماں باپ کی، یہ نشان ہے اس بات کی کہ ان ماں باپ کے اندر آج بھی ایمان موجود ہے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث سنا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، یعنی اگر حیا نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا۔ حیا نہ رہے کا معنی کیا؟ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، بہت آسان الفاظ ہے۔ بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔
اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب اس انسان کی زندگی میں اور اس معاشرے میں کوئی گناہ عام ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. پھر یہ میں وجہ بتا رہا ہوں ہوتا کیا ہے اصل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنن بیہقی میں حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرناء بینہما اذا رفع احدہما رفع الاخر، کہ یہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اذا رفع احدہما، جب حیا اور ایمان میں سے ایک اٹھتا ہے، رفع الاخر، دوسرا خود بخود اٹھتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب معاشرے میں کسی فرد کے اندر حیا نہ رہے تو وہاں ایمان بھی نہیں رہتا. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے باطل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تمام میڈیا، سوشل میڈیا، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو اتنی گناہ کی چیزیں دکھائی جائیں، اتنی گناہ کی چیزیں دکھائی جائیں کہ اس کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہے. کس وقت میں حیا تھی، کس وقت میں حیا نہ رہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا جبکہ عورتیں، بیویاں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی. ایک وہ وقت تھا، منع کے ابا، فلاں کے ابا، ایک وہ حیا تھی. اگرچہ شرعی طور پر بیوی کو شوہر کا نام لینا جائز ہے، گناہ کی بات نہیں، لیکن ایک رکاوٹ ہوتی تھی. جس طرح ہمارے ہاں آج بھی ہے کہ بزرگوں کا نام نہیں لیتے، بسا اوقات ادب کی وجہ سے ان کے سامنے نام نہیں لیتے. اسی طرح اس وقت کا ایک دور تھا کہ جب بیویاں شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، اس پر لوگوں نے بڑے بڑے لطیفے بنائے ہوئے تھے. اس حیا کو، اس رکاوٹ کو واضح کرنے کے لیے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہے وہ بہت ہلکی بات، بہت حقیقی بات کہ شوہر کا نام رحمت اللہ تھا. شوہر کا نام رحمت اللہ تھا. تو بیوی جب سلام پھیرتی تھی نماز کے بعد تو کہتی تھی السلام علیکم انہیں کے ابا، السلام علیکم انہیں کے ابا. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتی تھی تو شوہر کا نام لینا پڑتا تھا. ایک وہ حیا کا وقت. میں نے کہا غلط ہے، صحیح ہے، وہ ایک الگ بات. ایک وقت وہ آتا ہے ہمارے معاشرے کے گھروں میں کہ سامنے اسکرین موجود، LCD موجود، ماں بھی بیٹھی، باپ بھی بیٹھا، جوان بیٹیاں بیٹھی، جوان بچے بیٹھے. ماں کہتی ہے مجھے یہ ہیرو پسند، باپ کہتا ہے مجھے یہ ہیروئن پسند. وہ دونوں ایک دوسرے پر تبصرہ کرتے ہیں جوان بیٹیوں کے سامنے، جوان بیٹوں کے سامنے. ہمارے معاشرے کا ماحول ہے گھروں کے اندر. یعنی اب غیر محرم کو دیکھنا وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور اس پر تبصرے کرنے کو بھی گناہ نہیں سمجھا جا رہا. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں رواج پا جاتی ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ غیر محرم عورتوں کو، غیر محرم لڑکیوں کو پھول دینے کو ثواب سمجھنے لگا، گلاب کے پھول دینے کو ثواب سمجھنے لگا معاشرہ. اور اس دن میں گلاب کے پھول بہت مہنگے ہو جاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اس لیے کہ نوجوان بچے اور بچیوں نے ایک دوسرے کو اتنے گلاب کے پھول دے دیے ہیں
کہ وہ اتنی طلب پیدا ہو گئی کہ رسد میں قلت ہو گئی تو مہنگائی ہو گئی گلاب کے پھولوں کی. اور ظاہر ہے کون برا سمجھ کے دے رہا؟ جو بھی دے رہا وہ اچھا سمجھ کے دے رہا. اور جب کتاب النکاح میں صحاح ستہ کی روایت پڑھی جائے تو ایسی صورت میں وہاں روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر محرم کی طرف دیکھے تو یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے، اور اگر وہ اس سے شہوت کے ساتھ باتیں کرے تو یہ زبان کا زنا ہے، اور اگر اس کی طرف چل کر جائے تو یہ پاؤں کا زنا ہے. یعنی اس کا ہر قدم غیر محرم کے ساتھ بے حیائی کے جذبات کو لے کر یہ سب کے سب گناہ ہیں. آج ساری محبتوں کا جتنا سمندر ہے وہ غیر محرموں کی طرف متوجہ ہے، اور اس کو ہمارا نوجوان معاشرے کا محبت کہتا ہے. مولانا یہی تو ایک موقع ہوتا ہے محبت کے اظہار کا، اس پر بھی آپ پابندیاں لگاتے ہیں، لوگوں کو خوش نہیں رہنے دیتے. جی سوچنا ہوگا کہ یہ محبت کا جذبہ جس طرح حیا کا جذبہ اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھنا ہے، تو محبت کے جذبے کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھنا ہے. یہ جو غیر محرم سے قلبی تعلق کو ہماری نوجوان نسل محبت کہتی ہے، اس کے لیے 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں آنے والی آیت کو پڑھ لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، جہاں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو حکم دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، جب تم مردوں سے بات کیا کرو فلا تخضعن بالقول، تو اپنے لہجے میں نرمی مت رکھا کرو. جب مردوں سے غیر مردوں سے بات کرو تو فلا تخضعن بالقول، تم بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم مت رکھنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر اس مرد کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی. جس کو ہمارا معاشرہ محبت کہہ رہا غیر محرم کے ساتھ، اس کو اللہ قرآن میں مرض کہہ رہا. میرا خیال ہے کافی فرق ہے محبت اور مرض میں. اللہ اس کو خالق، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کون؟ خالق، جس نے اس نوجوان کو بھی پیدا کیا، اس نوجوان لڑکی کو بھی پیدا کیا. یہ خالق کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے درمیان جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں بیماری ہے، مرض. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ان کے دلوں میں بیماری پیدا ہو جائے گی. تو اللہ نے اس کو بیماری کہا. اور جہاں تک محبت کا تعلق ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اسلام تو دین محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کرنے کے نسخے سکھائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت پر ابھارا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے، طریقے سکھاتے تھے کن طریقوں سے محبت پیدا ہوگی. صحابہ نے عرض کیا، بھلا یا رسول اللہ، ضرور ہمیں بتائیے کہ کس طرح محبت پیدا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام، تم ایک دوسرے کو خوب کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو. افشوا السلام، خوب سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو تم کھانا کھلایا کرو. اور جامع ترمذی کی حدیث کہ تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں. اور جامع ترمذی کی حدیث میں تو اس کے بعد ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحادوا تحابوا فإن الهدية تظهر الضغائن، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، کیونکہ یہ ہدیہ اور تحفہ پرانے غصے کو دل کے اندر سے نکال کر باہر کر دیتا ہے. فإن الهدية تظهر الضغائن، یہ ہدیہ اور تحفہ پرانے غصے کو جو دل کے اندر کینہ، بغض، دشمنیاں ہوتی ان کو ختم کر دیتا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے 3 طریقے سکھائے۔ نمبر 1، اگر کوئی ناراض ہو جائے، نفرت ہو جائے، محبت نہ ہو تو سلام کرے۔ نمبر 2، کھانا کھلائے۔ نمبر 3، ان کو ہدیہ تحفہ دے دیا کرے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر اسلام دین محبت ہے اور اسلام محبت سکھاتا ہے تو اس میں بے حیائی کہاں سے آ گئی؟ اب یہ ایک اہم بات ہے سمجھنے والی کہ اسلام دین محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے، طریقے سکھائے، نسخے سکھائے کیسے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس محبت میں بے حیائی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے محبت کرنے کو کہا ہے، اس کا جواب ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے محبت کرنے کو کہا ہے؟ چنانچہ سب سے پہلے محبت اللہ سے، سب سے پہلے محبت اللہ سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ انسان اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہوگا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے زیادہ محبوب ہو جاؤں من والدہ، اس کے باپ سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، سب لوگوں سے۔ یعنی انسان کے دل کے اندر جب اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس وقت ہی جا کے اس کا ایمان کامل ہوگا۔ یہ انسان محبت کرے اللہ سے، یہ انسان محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیسری چیز، یہ انسان محبت کرے اپنے ماں باپ سے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے کہ پھر اس محبت کے اندر بے حیائی کہاں سے آ گئی، اور انسان کے اندر بے حیائی کن طریقوں سے آتی ہے۔ تو سمجھا کہ ماں باپ سے محبت، اور ماں باپ سے محبت اتنا ثواب ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس میں حیا ہے وہ حیا والی محبت، اور وہ یہ کہ یہ انسان ماں باپ کی طرف ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ انسان جتنا بڑا کام کرتا ہے اتنا بڑا اس کو انعام ملتا ہے، جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اتنی اچھی تنخواہ اس کو ملتی ہے۔ آخر ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنے سے حج اور عمرے کا ثواب کیسے مل جاتا ہے؟ یہ ان نوجوانوں سے پوچھنا ہوگا جن کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ میرا تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ مولانا آپ کو کیا بتاؤں، میں تو اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اتنا مجھے بری لگتی ہے۔ اور ساری جتنی محبتیں ہیں وہ غیر محرموں کو پھول دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ان سے ملاقاتوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ ان کا منہ سے روکتے ہیں۔ یہ انسان محبت کرے اپنی بیوی سے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بیوی سے محبت کرنا عبادت ہے، بیوی سے نفرت کرنا گناہ ہے۔ بیوی سے محبت کرنا سکھایا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دینا بھی صدقہ ہے۔ سب حضرات سمجھتے ہوں گے کہ آج کل اس صدقے کی کتنی ضرورت آ گئی،
اور یہ سمجھنا چاہیے کہ صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو اگر انسان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو کتنی مصیبتیں ٹلنی شروع ہو جائیں گی. خود سمجھدار لوگوں کو معلوم ہوگا بہت اچھی طرح. تو بیوی سے محبت کرنے کو کہا گیا. بہت سے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کیا لو میرج جائز ہے؟ کیا لو میرج جائز؟ یہ نوجوان کا سوال ہے. محبت کی شادی جائز ہے؟ ایک نوجوان کا سوال. اس کا جواب غور سے سننا چاہیے کہ لو میرج یعنی محبت کی شادی، پسند کی شادی. نوجوان سوال کرتا ہے آج اپنے ماں باپ سے. کاش اس نوجوان میں وہ حیا ہو، حیا کو سامنے رکھ کر وہ سوال کرے کیا محبت کی شادی کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا کہ یہ کون سی آیت اور حدیث میں آتا ہے کہ نفرت کی بنا پر شادی کرو، جس لڑکی سے نفرت ہو اس سے شادی کرو. یہ کون سی آیت حدیث ہے؟ یہ تو کوئی آیت حدیث نہیں ہے. ظاہر انسان پسند کی شادی کرتا ہے، جہاں پسند ہوتا ہے وہیں شادی کرتا ہے، نفرت کی وجہ سے تو شادی نہیں کرتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو محبت انسان آج نوجوان معاشرے میں لڑکے اور لڑکیاں سمجھ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے سیر و تفریح میں جائیں، شادی سے پہلے پارکوں میں جائیں، ہوٹلنگ کریں تاکہ ایک دوسرے سے شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اس سے شریعت نے منع کیا، اس سے شریعت نے منع کیا. یہ سب ناجائز کام. انڈرسٹینڈنگ چاہے کتنا شادی سے پہلے جتنا مرضی گھوم پھر لیں، قواعد گردی کر لیں، ہوٹلنگ کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن مزاج نہیں سمجھے جاتے. مزاج سمجھے جاتے ہیں شادی کے بعد. جب انسان کو واسطہ پڑتا ہے حقوق اور فرائض ادا کرنے میں، اس وقت مزاج کھلتے ہیں، اس سے پہلے مزاج نہیں کھلتے. لہذا ذہن میں رکھنا چاہیے نوجوان جو آج کل سوال کر رہا کہ کیا لو میرج جائز، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لو میرج جس کو معاشرہ سمجھ رہا وہ جائز نہیں، لیکن لو آفٹر میرج اس کا شریعت نے حکم دیا ہے، فرض ہے. لو آفٹر میرج، شادی کے بعد محبت کرنا بیوی سے، یہ عبادت ہے. یہ حیا کو باقی رکھنے کے لیے آج ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا. ہمارے چوکیداری کرنی ہوگی ماں باپ نے ان حیادار بچوں کو اگر حیا والا بنانا ہے تو. اور اگر ایسا نہ ہوا اور ہم لوگ بچوں کے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ان کا ماحول ہے، کن اداروں میں ان کو بھیجتے ہیں، کن اداروں میں تعلیم دلا رہے ہیں. ماں باپ کی آج کل آنکھیں کھلتی ہیں بچوں کی حیا کے بارے میں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ شروع میں بتا چکا کہ آج وہ ماں باپ ان کے دل و جگر سے پوچھئے کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی حیائی و برے کاموں سے بچیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ گزشتہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، کہ گزشتہ انبیاء کی باتوں سے جو باتیں آج تک چلی آ رہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. بڑا عجیب جملہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ہمیں اپنے نوجوان بچے اور بچوں کی نفسیات کھل کر سامنے آ جائے گی. یہ کیا کرتے، کیوں کرتے، ماں باپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پہلے سمجھا دیا تھا اس جملے میں، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر جو جی چاہے تو کر. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ حیا کیا چیز؟ انسان کے دل کے اندر گناہ کے بارے میں جو رکاوٹ ہے اسے حیا کہتے ہیں. وہ ایمان ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. جب گناہ کے بارے میں انسان کے دل کے اندر رکاوٹ ہو اسے حیا کہتے ہیں. اور جب وہ ایمان نہ ہو، اندر حیا نہ ہو، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرے. پھر وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں جو چیز جو خالق نے ہمیں بتائی کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو باحیا حیا والا بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو بے حیائی سے روک سکتے ہیں، اس کے لیے بہترین طریقہ جب ضرورت پیش آ جائے اپنے جوان بچے اور بچیوں کے بارے میں تو 21ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کرنی چاہیے.
21 پارے کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، آپ کو علاج ملے گا کہ انسان دوبارہ کیسے حیا والا بن سکتا ہے اور بے حیائی و برے کاموں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اس کی تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی و برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز بے حیائی و برائیوں سے روکتی ہے۔ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی تلقین کیجیے، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو نماز کی تلقین کیجیے۔ جتنا گھر کے اندر نماز کا ماحول ہوگا انشاءاللہ ان بچوں اور بچیوں کے اندر، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر حیا کا وصف پیدا ہوگا۔ اور دو چیزوں پر پہرے بٹھا دیجیے، جتنا کر سکتے ہو ہمت نہ ہاریں۔ ایک ان کی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا دیں، ایک ان کے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا دیں، ایک دیکھنے کی چیزوں کو حیا والا بنا دیں، ایک سننے کی چیزوں کو حیا والا بنا دیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کی ذہنیت کو بھی حیا والا بنا دے گا۔ اللہ رب العزت آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی کا دورہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرما لے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سے بہت غفلتیں ہو گئی، ہم سے بہت گناہ ہو گئے۔ یا اللہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اچھا ماحول نہ دے سکے، یا اللہ ان کی اچھی تربیت نہ دے سکے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گھر کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں کا ماحول عطا فرما۔ یا اللہ برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جن برے کاموں کے یا اللہ ارتکاب ہو چکا یا اللہ ان کے سو خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، ہمارے شیخ، اور جناب حضرت مولانا ارشد عبید صاحب اور دیگر تمام اساتذہ کرام اور جتنے حاضرین میں سے دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کو ایمان کی کیفیت عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، خوشیوں والی برکتوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔